جب حر جری فوج بد انجام سے نکلا، گویا کہ قمر ابر سیاہ فام سے نکلا، چمکا کے فرض وہ سپہ شام سے نکلا، لو تارے گلزار ارم دام سے نکلا، کیا آج اسے آج یہ دکھلاتی ہے تقدیر، فردوس میں دوزخ سے لیے جاتی ہے تقدیر۔ السلام علیکم، میں ہوں سجود عباس۔ آئیے ہم لوگ اپنے سیریز چشمہ کربلا کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ذریعے پوری دنیا میں بشریت میں یہ پیغام پھیلائیں کہ محرم ہے کیا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جناب حر۔ کون حر جو حر سے حر علیہ السلام بن گیا؟ کون حر جس کو یہ فضیلت ملی، جس کا یہ مقام حاصل ہوا کہ جس کے سر پر فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا رومال باندھا گیا؟ وہ بھی باندھا تو کس نے باندھا؟ وقت کے امام نے باندھا، حسین ابن علی نے باندھا۔ ومن بنات النبي خيطا خيم كالعبيد، هاي السلم ما تضل باكر ورا جنسبي۔ بے شک امام حسین نے صحیح کہا تھا کہ اے حر، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ کون حر؟ وہ حر جو حر سے حر علیہ السلام بن گیا۔ کون حر؟ وہ حر کہ جس کے سر پر فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا رومال باندھا گیا۔ باندھا بھی تو کس نے باندھا؟ وقت کے امام نے باندھا، سید الشہداء نے باندھا، حسین ابن علی نے باندھا۔ باندھا بھی تو کیسے باندھا؟ خون جاری تھا، امام وقت نے، امام زمانہ نے، حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ کون حر؟ وہ حر کہ جب مولا حسین کا دوسرا سفر ختم ہوا اور تیسرا سفر شروع ہونے والا تھا، جہاں پہ دوسرا سفر ختم ہوا وہ ایک دریا کے کنارے تھا، امام حسین نے جناب عباس کو یہ حکم دیا کہ اے عباس، جتنا پانی ہمیں چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے لو۔ جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا، لبیک کہا، لبیک کہا، اور جناب عباس نے پانی بھر لیا اور پھر تیسرا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی تیسرا سفر شروع ہوا، امام کے چاہنے والے نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام حسین نے کہا بے شک وہ اللہ اکبر ہے، بے شک وہ اللہ بڑا ہے، پر ایسا کیا ہوا تم نے اچانک اللہ اکبر کی آواز صدا بلند کی؟ ایک مرتبہ چاہنے والا جواب دیتا ہے اے مولا ذرا دیکھیے تو کیا ہوا۔ ایک مرتبہ جب مولا اور صحابیوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ گرد آلود ہوا کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ جب گرد آلود ہوا کی چادر چاک ہوئی تو کیا دیکھا؟ 1000 لوگوں کا لشکر، سارے سپاہی کی زبان لٹکی ہوئی۔ ایک سپاہی میں تو اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھا سکے۔ امام حسین نے پورے لشکر کو اپنے پاس بلایا اور پورے لشکر کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا اور جناب حر کو بھی اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا۔ ہاں نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت ہوا۔ امام حسین نے جناب حر سے سوال کیا کہ اے حر کیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو گے؟ ایک مرتبہ جناب حر نے جواب دیا کہ اے مولا، اے آقا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا وقت کا امام میرے سامنے ہو اور میں میرے مولا سے ہٹ کر نماز پڑھوں، الگ نماز پڑھوں۔ مولا حسین اور جناب حر کے لشکر نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ امام حسین جیسے ہی نماز تمام ہوئی، امام حسین کہتے ہیں
اے حر اب تم اپنے راستے جاؤ اور میں اپنے راستے جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، جناب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی فرس پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی فرس پر ہاتھ رکھا امام حسین نے کہا اے حر تیری ماں تم میں بیٹھے، تیری اتنی جرت، تیری اتنی ہمت کہ تو نے اپنے وقت کے امام کی سواری کو روکا، تو نے اپنے وقت کے امام کے راستے کو روکا ہے۔ جناب حر نے کہا اے امام وقت، اے امام حسین، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں جواب میں اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، مگر لاکھوں سلام ہو آپ کی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین پر کہ جس کے بیٹے حسن و حسین ہیں، کہ جو رسول خدا کی بیٹی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں یہی ہمارا مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری گودیں اجڑیں گی، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوں گے، جہاں ہماری عورتیں ودوا ہوں گی، جہاں بزرگ مارے جائیں گے، جہاں تمہارا امام وقت مارا جائے گا۔ دھیرے دھیرے دن بڑھتے گئے، دھیرے دھیرے فوج یزید کے سپاہی بڑھتے گئے، اتنے میں شب عاشور کی رات نمودار ہوئی۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں لی؟ کیونکہ امام حسین کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ حر کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف جناب حر کا یہ عالم ہے، جناب حر کی یہ کیفیت ہے کہ کبھی ادھر سے گزرتے ہیں تو کبھی ادھر سے گزرتے ہیں، کبھی ادھر سے گزرتے ہیں، کبھی ادھر سے گزرتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام آتا ہے، غلام کہتا ہے اے آقا، اے مولا، دسترخوان لگ گیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ دوسری مرتبہ بیٹا آتا ہے، کہتا ہے اے بابا، دسترخوان لگ گیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ تیسری مرتبہ بھائی تشریف لاتا ہے، کہتا ہے اے بھائی، دسترخوان لگ گیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ اتنا کہنا تھا، جناب حر کہتے ہیں اے بھائی، اے بیٹا اور اے غلام، میں کیسے کھانا کھا لوں جب حسین ابن علی کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، جب میری وجہ سے حسین ابن علی کے بیٹے، حسین ابن علی کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حر کا دل جنت اور جہنم کے بیچ میں چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب حر نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب حر عمر ابن سعد کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر سعد، تمہارا کل کا کیا ارادہ ہے؟ کل تم کیا کرنے والے ہو؟ عمر سعد جواب دیتا ہے کل کا کیا ارادہ ہے؟ حسین ابن علی کو شہید کرنا ہے۔ اتنا سننا تھا، جناب حر کی پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اتنا سننا تھا، جناب حر کی کیفیت بدلنے لگی۔ اتنا سننا تھا، جناب حر کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی اور کہتے ہیں اے عمر سعد، تم پر لعنت ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے مایوس کر دے۔ اتنا سننا تھا، جناب حر نے اور بات نہیں کی۔ جناب حر نے باطل کا ساتھ چھوڑ کے حق کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے بیٹا، میری آنکھ باندھ دو، میرا ہاتھ باندھ دو۔ ایک مرتبہ کام ہوا، گھوڑے پہ بٹھالا گیا۔ امام حسین کو پتا تھا، وقت کے امام تھے، آخری رات تھی، کیفیت عجیب تھی۔ کاغذ سیناؤ جیسی حکومت یزید کی، کاغذ سیناؤ جیسی حکومت یزید کی، سیلاب تشنگی میں بہا دی حسین نے، سیلاب تشنگی میں بہا دی حسین نے۔ اب حر پہ ایک بھی سجدہ نہیں ہے قرض،
اب حور پر ایک بھی سجدہ نہیں ہے قرض، حور کو نماز عشق پڑھا دی حسین نے، حور کو نماز عشق پڑھا دی حسین نے۔ جیسے ہی امام حسین نے جناب حر کو حر سے حر علیہ السلام بنا دیا تو جناب حر کی غیرت نے کہا اے حر تم ایسے معاف نہیں ہوگے، تمہیں راہ خدا میں صدقہ حسین بن کر شہید ہونا پڑے گا۔ جیسے ہی غیرت نے یہ کہا جناب حر کی غیرت جاگی، جناب حر نے کہا اے مولا حسین مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ اتنے میں جناب حر کے بیٹے آگے بڑھے، کہتے ہیں اے بابا جب تک بیٹا زندہ رہتا ہے باپ مرنے نہیں جاتا، باپ مرنے نہیں جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے آگے گئے، جنگ کے میدان میں گئے، ایک مرتبہ بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک مرتبہ جوان نے جب بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، آواز دی السلام علیکہ یا بابا، السلام علیکہ یا بابا، السلام علیکہ یا بابا۔ جب جناب حر نے آواز کا پیچھا کیا اور جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ رحیم مولا، وہ کریم مولا، وہ رحیم مولا، وہ کریم مولا جناب حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوؤں پر بٹھائے ہوئے ہے اور سر پر تشفی کا ہاتھ پھیر۔ ایک مرتبہ ایک باپ کی غیرت جاگی، ایک باپ کی غیرت کہتی ہے اے حر، اے حر، اے حر تمہارا بیٹا نام حسین پر صدقہ گیا ہے، ابھی تک تمہارے خون کی ایک بوند بھی نام حسین پر صدقہ نہیں گئی۔ جناب حر اٹھے، کہتے ہیں اے مولا میرا بیٹا تو صدقہ گیا، اب مجھے بھی صدقہ بننے کا ایک چھوٹا سا موقع دے دیجئے۔ ایک مرتبہ جب جناب حر جنگ کے میدان میں آتے ہیں، دیکھیں کیفیت کیسے ہوتی ہے، جب کوئی باطل سے نکل کر حق کے ساتھ آتا ہے تو باطل واپس جواب کیسے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب حر میدان میں آئے، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، دوسری طرف عمر سعد لگاتار یہ حکم دے رہا ہے کہ حر کو مارو، حر کو گھیرو۔ ایک مرتبہ جناب حر قابو میں نہ آ سکے، ایک مرتبہ عمر سعد نے ایک تیر نکالا اور جناب حر کے سینے پہ مارا۔ جیسے ہی سینے پہ مارا جناب حر گھوڑے سے زین سے زمین پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اتنے میں امام حسین دوڑتے ہوئے آواز کا پیچھا کرتے کرتے جناب حر کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر میں نے اور میرے خدا نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا جناب حر کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔